السلام علیکم جی، شفیق امان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوں سارانہ، اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ پہ خاص اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے۔ اخبارات نے ہیڈ لائنز اپنی کیسے بنائی، سرخیاں کیسے بنائی، کس نے کس ایونٹ کو کس انداز میں پیش کیا، ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے تاریخی دورہ روس پر صدر پیوٹن سے تفصیلی ملاقات عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ گیس پائپ لائن، افغانستان اور مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم کے دو ٹوک موقف، اور روس کے یوکرین پر حملے کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے۔ روزنامہ دنیا کی سرخی کے الفاظ ہیں: وزیر اعظم عمران خان کی پیوٹن سے 3 گھنٹے طویل ملاقات، گیس پائپ لائن، افغانستان اور مسئلہ کشمیر پر بات چیت۔ اسی خبر کو روزنامہ ایکسپریس نے اس طرح پیش کیا: پاکستان اور روس کا معیشت، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، یوکرین تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ پاکستان نے بھی وزیر اعظم کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کی 3 گھنٹے ملاقات، وزیر اعظم کا تنازع کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور۔ روزنامہ نوائے وقت نے اسی خبر کو اہمیت دی: وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کی 3 گھنٹے ملاقات، سفارتکاری فوجی تنازع سے بچا سکتی ہے، وزیر اعظم۔ یوکرائن گیس پائپ لائن پر تبادلہ خیال۔ روزنامہ جنگ نے ملاقات کو جعلی حروف میں شائع کیا: وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کی طویل ملاقات، توانائی، تجارت، افغانستان، علاقائی صورتحال اور اسلامو فوبیا پر گفتگو، تنازعات مذاکرات اور سفارتکاری سے طے کیے جائیں، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ نئی بات نے بھی وزیر اعظم اور صدر پیوٹن ملاقات کو سرخی کے طور پر لیا: وزیر اعظم عمران خان اور صدر پیوٹن ملاقات، گیس پائپ لائن منصوبے، افغان صورتحال پر غور، روس یوکرائن تنازع سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ روزنامہ خبریں کی سرخی کے الفاظ ہیں: پیوٹن سے طویل ملاقات، توانائی، تجارتی، اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ انگلش اخبار دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: عمران ہولڈز اوور 3 hour لانگ میٹنگ ود پیوٹن۔ ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: عمران ٹو پیوٹن، ملٹری کانفلکٹ ناٹ ان اینی ونز انٹرسٹ۔ ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: ایٹ ہائٹ آف کرائسس، عمران ریگریٹس یوکرائنز ایسکیلیشن۔ ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: پاکستان سیک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود رشیا۔ اسی ملاقات کو دی نیشن نے فرنٹ پیج پر نمایاں کوریج دی۔ الفاظ ہیں: پی ایم عمران، پریزیڈنٹ پیوٹن ہولڈ کی ٹاکس ان ماسکو۔ ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس، معیشت، تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ روس کا یوکرائن پر حملہ، اپوزیشن کی سیاست اعتماد کے فقدان کا شکار۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف ایم کیو ایم کی ریلی، اور مونس الہی نے اپوزیشن کے بیانیے سے پھر ہوا نکال دی۔ آج کے پروگرام میں روزنامہ ڈان میں احمد بلال محبوب صاحب کا کالم ہے، اور اس کو ڈسکس کریں گے، اور روزنامہ جنگ کا اداریہ ہے: بڑھتے قرضے ایک اور بوجھ، اور ٹاپ ٹرینڈ ہے: نو وار۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو جی۔ تھینک یو سر۔ وزیر اعظم صاحب واپس آ گئے دورہ کر کے، بڑا شاندار دورہ ہوا، کامیاب دورے سے، اور بڑا ایک عرصے بعد کسی پاکستانی حکمران کو اتنا اچھا پروٹوکول ملا۔ ایک دیکھتے جی رپورٹ اس حوالے سے ہمارے پروڈکشن ٹیم نے تیار کی ہے، وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی تفصیلی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں توانائی سے متعلق ممکنہ منصوبوں پر تعاون سے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مستقبل میں مزید فروغ ملے گا۔ اعتماد اور ہم آہنگی پر مبنی تعلقات کو مختلف شعبوں میں وسیع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور روس کے مابین پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ وزیر
वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी बहरान से निमटने और अफगानिस्तान में मुमकिन इक़्तिसादी बहरान को रोकने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस ताउन और हम आहंगी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की अहमियत और तवाज़ुन को बरकरार रखने में मुआविन इक़दामात पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का दुनिया में इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जरूरत पर भी जोर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, और मैं इनका इस दौरे के हवाले से उनसे ज़रा बात की जाए। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये अपोजिशन बड़ा तनकीद कर रही है टाइमिंग के हवाले से कि जी बड़ी टाइमिंग का ये इशू है, नहीं जाना चाहिए था, ये वो इस तरह। आप कैसे देखते हैं इस दौरे को सर? ये दुरुस्त बात है कि दौरा पहले से तय शुदा था तो इसको करना चाहिए था, और अगर इसको ना करते तो बहुत ज्यादा चेमगोइयां होती कि पाकिस्तान ने दबाव में फलां के दबाव में आके दौरा मनसूख कर दिया या फलां के दबाव में आके मनसूख कर दिया, वो तो फिर हमारे लिए दुरुस्त ना होता। मेरे ख्याल में एक तयशुदा प्रोग्राम था, उसके ऊपर जाना चाहिए, वो किया भी उसी तरीके से गया। और फिर ये भी देखिए कि ये दौरा दो तरफा तनाजुर में था। इसका तनाजुर वो था ही नहीं ग्लोबल या यूरोप में जो सूरत हाल है या यूक्रेन में जो सूरत हाल है। ये दो तरफा मामला के ऊपर रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है, तो ये उसको बढ़ाने का एक मौका था, तो चुनाचे उसको अवेल करना चाहिए था, जो किया गया। तो ये बताइएगा कि ये जो कशीदगी बढ़ी है रूस और यूक्रेन में, इसका आप क्या समझते हैं कि क्या असरात होंगे बैनुल अक़वामी उस पर, और किस तरह देख रहे हैं आप इसे? मलबा किस लेकिन मलबा तो डलता है जिसने उस मलबे को वसूल करना है। मलबा किसने डालना? हर मुल्क अपना अपना मफाद देखता है, अपने अपने मफाद के मुताबिक काम करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि फलाना क्या कह रहा है। हमें हर एक के साथ ताल्लुकात रखने, इसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप के मुल्क भी शामिल है, चीन भी है और रूस भी है। तो ये गलत इस्तदलाल है कि जनाब फलाना नाराज हो जाएगा इसलिए आप ये काम ना करें, ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल कि क्या इस कशीदगी को और इसको तीसरी आलमी जंग का पेश खैमा हम समझ सकते हैं? देखिए, यूक्रेन का मसला कोई आज का नहीं है, बड़ा पुराना मसला है, और इस वक्त भी जो है ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगा ये मसला। तो ये देखिए, सारी पार्टीज के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रूस के अपने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वेस्ट के अपने कंसर्न्स हैं, यूक्रेन के अंदर भी बड़ी मुल्क बटा हुआ है, आधा मुल्क रूस के साथ खड़ा है, आधा मुल्क मगरिब के साथ खड़ा है। तो काफी यानी पेचीदा किस्म का मामला है। इसका काम, इसको हल होना चाहिए सफारतकारी से, और आपस में बैठ के सारी पार्टीज हल करें। ये जंग से होगा नहीं, जंग से कोई भी मसला हल नहीं होता, इसलिए जंग की तो अगर किया तो उसका बहुत ही नुकसान होगा, सारी दुनिया को नुकसान होगा। जैसे तेल की कीमतें कहाँ चली हैं, और भी नुकसान हो सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि सफारतकारी को मौका दिया जाए। आप बहुत शुक्रिया आज़ाद चौधरी साहब। हमने कल फवाद साहब ने जो रूस में मीडिया के हवाले से मीडिया से बात की, मैं चाह रहा था वो भी एक आपके साथ शेयर किया जाए। फवाद साहब ने क्या कहा, ज़रा देखते हैं। देखिए, अहमियत तो जाहिर है कि सबके सामने ही है। आज जो इवेंट हुआ है वो तो एक बैनुल-अक़वामी अहमियत का है, और जिस तरीके से हालात आगे बन रहे हैं उसमें जाहिर है उसकी एक बहुत बड़ी एक जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है, जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है। सो हमारे लिए ये जो दौरा है, इसमें देखिए पहले तो ये था कि आप कैंसिल कर देंगे, दौरे 1-2 दिन में नहीं होते हैं। आप आखिर वक्त में अगर इस तरह से करें तो वो बड़ा रूड हो जाता है। ये इस तरह से आप नहीं उसको जो है वो कर सकते। और अमेरिका, हम समझते हैं अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बड़े अहमियत के हामिल हैं, यूरोप से ताल्लुकात बड़े अहमियत के हामिल हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रूस और चीन से हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, और ये हमारे रीजनल जो हमारी इकॉनमी है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसलिए जो है ये दौरा कैरी ऑन हो रहा है। आज सुबह भी जब ये वाक़या टीवियों पे रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद मीटिंग हुई, और हमने यही सोचा कि ये दौरा जो है इसको अल्टर करना इस वक्त मुनासिब नहीं है।
यूक्रेन के ऊपर जो हमला है रूस का, उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो हिल के रह गई है और दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई हैं। तेल की कीमतें जो हैं वो 8 साल बाद $100 फी बैरल से भी ऊपर चली गई हैं। ये क्या है, क्या मसला क्या है? हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशर साहब। जाहिद मुबशर साहब यूक्रेन में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, तो बेहतर तौर पे यूक्रेन की सूरत हाल को समझ सकते। मैं चाह रहा था कि हम शेयर करें, पता चले कि वहाँ पे है असल सूरत हाल क्या है। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। और ये सर असल मसला क्या है? मैं चाह रहा था थोड़ा मुख्तसरन अगर हमें पता चल जाए यूक्रेन और रूस का मसला क्या है असल। पहली बात ये मैं बल्कि बताऊं आपको कि इनकी जो आबादी है ना, इसमें कोई 30-35% लोग रशियन ओरिजिन के। उनकी हमदर्दियां भी काफी रशिया के साथ हैं। चंद प्रोविंसेस में ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये जो मेजॉरिटी है ना रशियन जी, खासतौर पे ईस्टर्न बॉर्डर, जो बॉर्डर रशिया के साथ लगता है, वहां के 2 प्रोविंसेस जो है ना, जो जिन पे अभी हमला हुआ है, वो जरा समझे बगावत पे आमाद है। तो इनको बगावत को हवा दी है और ये चाहते हैं कि हमारे और नेटो के दरमियान, क्योंकि इसका चांस बन रहा था ना कि नेटो को ज्वाइन कर ले यूक्रेन, तो वो तो ये नहीं पसंद करेंगे कि कोई नेटो का मेंबर मुल्क उनका करीबी हमसाया हो और दरमियान में कोई बफर स्टेट ना हो। तो अब उन्होंने उन 2 प्रोविंसेस को एज ए स्टेट रिकग्नाइज करके तो उनको बफर स्टेट बना लिया है। अच्छे से ये बताइएगा कि जो अपोजिशन है वो बड़ा तनकीद कर रही है कि जी वज़ीर आज़म को नहीं जाना चाहिए था और ये और वो। आप क्या समझते हैं, आपका इतना तजर्बा है बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का, कि वज़ीर आज़म की टाइमिंग पे बड़ा सवाल किए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से। दौरा पहले से प्लान था और इसको चलना चाहिए था और इसके पाकिस्तान के लिए बहुत एडवांटेजेस हैं। और आप देखें कि जो एक मुल्क जंग की हालत में है, उसके बावजूद उन्होंने कैसी रिसेप्शन दी है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। एक तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया एयरपोर्ट पे, फिर वो जो बैठने का तरीकाकार था ना, अभी पिछले दिनों जितनी विजिट्स हुई हैं रूस की, उनमें बैठने का तरीकाकार बड़ा डिफरेंट था। वो एक लंबी सी टेबल है और एक तरफ पुतिन बैठा है और दूसरी तरफ फ्रांस का सदर बैठा है। आज उन्होंने बिल्कुल जैसे साथ वाली कुर्सी पे बिठाते हैं, दरमियान में एक छोटा टेबल होता है, वो तरीकाकार इख्तियार की है। और 3 घंटे की मुलाकात हुई है। आप देखें 3 घंटे का टाइम देना, जो मुल्क हालते जंग में है, पहला दूसरा दिन है, प्रेसिडेंट ने कितने डिसीजन लेने होते होंगे, तो उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस दी है पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो क्रिटिक्स है ना, बेसिकली वो क्रिटिसाइज करना चाहते हैं हर सूरत में। बहुत शुक्रिया जाहिद मुबशर साहब हमसे बात कर रहे थे। अच्छा सर, अब हम आते हैं पाकिस्तान की सियासत की तरफ। और कल आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मंसूरा चले गए और जाके उन्होंने वहाँ पे मुलाकात की। लेकिन कल के बाद जो सूरत हाल बन रही है शफीक साहब, वो ये सलमान भाई कि अपोजिशन वाले अब अपनी अपनी जगह पे ऐसा लगता है वापस चले गए और उनके जो अपने अपने बयानी है उसके ऊपर खड़े हैं, आपस में उनकी कोई वो नहीं नज़र आ रही। आप ये देखें, जमात इस्लामी की तरफ उनका जाना ज़ाहिर करता है कि कितने सीरियस हैं वो उसमें ना, अपनी जो जमात जो शोर मचावे कितने सीरियस हैं। और फिर देखें अपना आज की खबरों में है कि अपना मुस्लिम लीग नून जो है वो राज़ी नहीं है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पे। बिल्कुल ठीक। फिर मोहन सलाही साहब ने कह दिया कि हम तो अभी हुकूमत के साथ हैं, स्पीकर साहब की उनसे बात हुई। तो ये मेरे ख्याल है ये वो अपना ना बस ये बार बार लफ्ज़ यूज़ करते हैं, प्लेइंग टू द गैलरी मीडिया के लिए कि हम हैं। और अब सबसे बड़ी बात जो इनके गुरु घंटाल हैं लंदन वाले और मरियम साहब भी खामोश हैं। यानी ये तो उनके लिए बड़ा अपना कहते हैं बड़ा ये तो उनका बड़ा उनकी प्लेइंग फील्ड है ना, कि हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना या हुकूमत के खिलाफ किसी भी मूव को कामयाब कराना या उसको अपना मीडिया पे अपना आगे लेके आना। लेकिन नवाज शरीफ साहब भी खामोश हैं और मरीम साहब भी खामोश हैं। इसका मतलब है वो दोनों इससे इत्तेफाक नहीं करते। और फिर हमारे प्यारे दोस्त परवेज़ रशीद साहब वो भी खामोश हैं। यानी जो वो लॉबी है जिसमें आप नवाज शरीफ की लॉबी कह लें, वो इस पर बिल्कुल राज़ी नहीं है। क्योंकि मियाँ साहब का एक ही सवाल था कि अगर ये हो गया तो क्या, अगर ये कर दिया परवेज़ इलाही आएगा तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। परवेज़ इलाही को बनाना चाह रहे हैं ना सीएम, और वो उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं करोगे मैं होऊंगा नहीं। उस पर फिर परसों जो है ये सबका फ़ोन आया, ये नाकाम होगी की करोगे, क्या परवेज़ इलाही को तुम लोग बना रहे हो तो क्या ये अक्लमंदाना फैसला होगा। देखिए सियासी पार्टियाँ जो है ना वो
جہاں پہ بادشاہ تو ہو نا، یہاں پہ جمہوریت نہ ہو، یا اپنا جن کی یہاں لیگیسی چلے، فیملی لیگیسی چلے، وہاں پہ وہ فیملی سے باہر کوئی جاتے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. وہ عمران خان تھوڑی ہے کہ ان کو لے کے عثمان بزدار صاحب کو لے کے آ جائے گا، یا کے پی میں محبوب صاحب کو لے کے آ جائے گا. یہ ان کی یہ گھر سے کو باہر جانے نہیں دیتے. اب میاں صاحب کو اور میں چودھری صاحبان کو میں جب رپورٹنگ کرتے بہت کلوز تھا. میاں صاحب تو ان کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے، چودھریوں کا. اچھا. آپ دیکھیں نا، میں ایک بار میاں صاحب واپس آیا، ان کا جاتی عمرہ میں انٹرویو کر رہا تھا. وہ کہنے لگے تیرے دوستوں کا کی حال ہے، طنز کر کے پروز لائی پہ نا. میں کہا جب میاں صاحب اس وقت تو نا ان کی قربت کی دور دور تک کوئی امکانات، میں کہا میاں صاحب سے ایک پھر ایک ہو جانا ہے، سانو سے تانے مار دے. تو یہ بس ان کا نا میڈیا کو دکھانے کے لیے کہ بھئی اگلا سلمان صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ 23 کے الیکشن کی دوڑ ہے ان کی سب کی نا، اس کے دوڑ کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں. بالکل میڈیا میں چلتے رہے، لوگوں کو چلیے. اب دیکھیں ان کے اپنے ایم این اے جو دیکھیں کتنے جوش و خروش سے کہہ رہے تھے عدم اعتماد آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ بھئی ان تلوں میں تیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان، یہ جو آپس میں اعتماد کا فقدان ہے، یہ تو پہلے دن سے تھا، اب تو نہیں. یہ ایک ایکسرسائز جو ہو رہی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بیسیکلی؟ کل بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے اور ہر اپنا حصہ لے رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپوزیشن ایکسپوز نہیں ہو رہی کہ یہ سب اپنے اپنے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن تھی، اس میں ہر جماعت کے اپنے اپنے اہداف تھے اور اپنا اپنا ایجنڈا تھا، اور یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے عمران خان کی دشمنی کی بنیاد پہ. ان کو لگتا تھا کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ عمران خان سے ہے، اور اگر ہم متحد نہ ہوئے تو یہ ہمیں جو ہے نا آگے نہیں آنے دے گا. اچھا، اب یہ اکٹھے تو ہو گئے سو کالڈ، پھر آگے جا کر وہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، اور پی ڈی ایم توڑنے میں بھی ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کا کمال دیکھیے کتنا شاندار تھا کہ وہ کام جو زرداری صاحب چاہتے تھے وہ خود پی ایم ایل این نے کر دیا کہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا. ایک بات. اب حالت یہ ہے کہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار ہیں، اور فضل الرحمان کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار ہیں. یہ ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. اب اعتماد کی حالت یہ ہے اسار صاحب، یہ ساری کی ساری تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کی مدد کے اوپر کھڑی ہے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہو جائے، یہ غلط بات نکل جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کی حمایت کی بجائے ہماری حمایت کریں، ایک بات، اور آپ ہمیں جو جس طرح سے ارکان اسمبلی کی ہمیں حمایت چاہیے اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں. اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کیا پیغام دیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھیے، یہ اسمبلی تو اپنی مدت پوری کرے گی ہر صورت میں، چاہے آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں لے آئیں، کامیاب ہو جائیں. اب جب کہا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو نواز شریف صاحب کی مایوسی بڑھ گئی. وہ تو اگلے 3 مہینے کے بعد جا کر الیکشن دیکھنا چاہتے تھے، مریم نواز الیکشن دیکھنا چاہتی تھی. اگر اس پورے کھیل کے اندر سے 1.5 سال کی حکومت نکلنی ہے پنجاب میں اور مرکز میں، تو پھر نواز شریف صاحب کو کیا ملے گا؟ سب سے زیادہ کوئی اگر بندہ آئسولیٹ ہوگا تو وہ نواز شریف اور مریم نواز ہوں گے، اور سب سے زیادہ کوئی اگر بینیفیشری ہوگا تو وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. اچھا، اس لیے وہ بار بار گارنٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کی گارنٹی کون دے گا، یہ کون ہمیں ضمانت دے گا کہ ایسا ہوگا. چودھریوں نے بھی یہ کہا کہ جناب یہ جو باتیں آج آپ ہمارے سے وعدے کر رہے ہیں اس کا گارنٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی زرداری صاحب نے کہ جی میں گارنٹر بنتا ہوں، فضل الرحمان نے کہا میں گارنٹر بنتا ہوں. اس نے کہا لندن والے کا تو کوئی گارنٹر ہی نہیں ہوتا، لندن والا تو جو ہے وہ تو ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں اور جتنی انہوں نے وعدہ خلافیاں کی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. اب میں کل مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ تحریک عدم اعتماد کا سوچا کیا ہے، کہاں ہے یہ کھڑی؟ انہوں نے کہا یار سارا میڈیا کا کھیل ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش ہے، 2023 کے انتخابات کی صف بندی ہے، ہم اپنا حصہ مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ جب کل انہوں نے بڑی شاندار جملہ کہا خالد قیوم نے کہ جب زرداری صاحب نے شہباز شریف کا نام دیا تو مریم تو آگ بگولا ہوئی کیونکہ ان کو تو لگا کہ جناب یہ سارا کھیل مجھے خراب کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، اور اگر شہباز شریف آ گئے تو پھر حمزہ شہباز آ جائیں گے تو سارا کا سارا کھیل میں تو پیچھے ہٹ گئی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری تحریک عدم اعتماد کی جو ہے یہ اعتماد کے فقدان کا شکار ہے. اور ایک اور دیکھیے، میں نے کل بھی کہا تھا بڑا آسان ہے، آپ ایم کیو ایم کو ساتھ ملائیں اور مسلم لیگ کاف کو ملائیں، حکومت کو چلتا کریں. یہ بار بار جا کے جہانگیر ترین کی طرف جانا، سراج الحق صاحب کی طرف جانا. اب سراج الحق صاحب کی بھی سن لیں، سارا وقت یہ کہتے رہے کہ دونوں پارٹیاں چور ہیں.
یہی کہتے رہے نا ہمیں, اور ہم اکیلا اپنا کل استقبال کرنے میں کس طرح سے ماشاءاللہ پیش تھے. یہ جو پاکستانی سیاست کے تضادات ہیں نا, وہ آپ کو اپوزیشن جماعتوں کی سیاست میں نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے خالد صاحب, جو آئسولیشن کی جو بات کر رہے ہیں سلمان کہ جی نواز شریف اور مریم جو ہیں وہ اس ساری گیم سے ہو جائیں گی, وہ تو اب آلریڈی ہو گئے, ان کا تو کہیں اس میں فی الحال رول نظر نہیں آ رہا ہے, یہ ساری جو جتنا شور شرابہ ہوا ہوا. لیکن رانا صاحب مجھے تو سب سے زیادہ جو خطرہ لگ رہا ہے وہ شہباز شریف کی سیاست کو لگ رہا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو آج چند ماہ کے لیے عبوری وزیر اعظم تو بنانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں, آمادہ نظر آتے ہیں اگر عدم اعتماد کی تحریک کسی صورت کامیاب ہوتی ہے. لیکن اصل جو وزیر اعظم ہے جو 2023 کے الیکشن کے نتیجے میں آج جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی, اگر نون لیگ جیتی ہے تو وہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی وجہ سے نواز شریف صاحب چودھری برادران کو مان لیتے ہیں, ان کا رول پنجاب میں مان لیتے ہیں اور ان کو وزارت اعلیٰ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس میں بھی جو ہے نقصان جو ہے وہ شہباز شریف کی فیملی کا ہے, حمزہ شہباز کا جو ہے وہ نقصان ہے. اس وقت دراصل جو تنازعات ہیں اور تضادات ہیں وہ اپوزیشن کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپس میں ابھی اپنے تضادات جو ہیں وہ طے نہیں کر سکے, اور ہر جماعت جو ہے جس کا ایک ایم این اے ہے وہ بھی اپنی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے. آصف زرداری صاحب کل منصورہ گئے تو ان کا ایک ایم این اے ہے شفیق صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیے کراچی کی میئر شپ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے زرداری صاحب سے جو ہے وہ مانگ لیا, اور زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کام میں جوڑ توڑ میں مہارت رکھتے ہیں. جن جماعتوں کے جن قوتوں کے رد عمل میں پیپلز پارٹی بنی تھی, جماعت اسلامی اور کاف لیگ کے, ان جماعتوں کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے ہاتھ ملایا ہے. اور آج پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کے حالات ہیں اسی وجہ سے ہیں کہ ان قوتوں کو پیپلز پارٹی ساتھ لے کر چل رہی ہے جن کے رد عمل میں یہ پارٹی وجود میں آئی. رانا صاحب ابھی اپنا ماہر جو ہیں خالد قیوم صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں. مثلا ہم نے ٹائٹل دینے میں بڑے فراق دل ہیں, جس کو مرضی ٹائٹل دے دیں جو مرضی کی, اصل میں جوڑ توڑ کو نہیں توڑ کے ماہر ہیں. کتنی محنت کی انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کو, کتنی بڑی پورے ملک کی جماعت تھی, اس کو اپنا سندھ رورل تک انہوں نے محدود کر دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں زرداری صاحب کو کہ پی ڈی ایم کتنی وہ ہواؤں میں جا رہی تھی, اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے. اب پھر ایک بار پھر انہیں سلوٹ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کا انہوں نے تانا بانا کر دیا ہے, تتر بتر کر دیا ہے. ایسی چالیں چلی ہیں کہ میاں نواز شریف اپنا رستہ بھول گئے, ووٹ کو عزت دو. اور فضل الرحمان صاحب جی, میں اس حکومت کو مانتا نہیں, نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہوں, ان سے پارلیمنٹ بھی منوا لی, ان سے اپنا احتجاج وہ بھی انہوں نے وڈرا کرا لیا. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جوتیوں میں یہ دال بٹ رہی ہے اپوزیشن کی, دونوں ساتھیوں نے بڑا تفصیل سے بات کی سے, جو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ سر انجام تو اس چیز کا ہوتا ہے جس کا کوئی مثبت آغاز ہو. اس ٹائم اپوزیشن جو ہے نا وہ صرف سیاسی ونڈو شاپنگ کر رہی ہے, اور سیاسی ونڈو شاپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ خود نہیں خریدنا ہوتا. آپ کسی بھی بڑی دکان کے اندر جا کے کسی بھی بڑی قیمتی چیز کو دیکھ کے اور اس پہ بات کرتے رہے, آپ نے کون سی خریدنی ہے, اور جیب میں پیسے بھی نہ ہو. ہاں, اب جو صورتحال ہے یہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے, شہباز شریف کو بھی پتہ ہے, مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کرنی, ٹھیک ہے نا. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد کچھ اور ہے. جب یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں تو کوئی کیوں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرے گا. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ زرداری صاحب وہاں پہنچ جائیں, شہباز شریف انہیں گلے لگا لیں, ان کے لیے جو مرضی کر لیں, جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک تضاد ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ مجھے تو افسوس, آپ کی بات سے آگے لے رہا ہوں, مجھے تو افسوس ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کا, وہ تو کہتے تھے کہ برائی کے دو رخ ہے ایک سکے کی ہے, ٹھیک ہے, اور جماعت اسلامی کی تو ساری سیاست جو ہے ان کے بقول اخلاقیات پہ کھڑی ہے. تو یہ کون سی اخلاقیات ہے جس کے اندر آپ ایک ایسے پارٹی کی طرف آپ ہاتھ ملاتے ہیں یا بات کرتے ہیں جس کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کی تباہی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو بھی اپنی منافقت سے باہر نکل کے, اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان میں قومی سطح کی جماعت بن ہی نہیں سکی,
کیونکہ وہ مفادات چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے وہ چلی جاتی ہے. انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, عمران خان کے حوالے سے آپ جو مرضی کہیں, جب انہوں نے اس بڑا ہی پریشر آیا, سارا کچھ آیا, وہ کہ میں نے چوروں سے ہاتھ نہیں ملانا, تو نہیں ملایا 3.5 سال, چاہے اس کی کوئی قیمت بھی دینی پڑی. آپ اپنی اخلاقیات پہ تو کھڑے ہو نا. اور سراج الحق صاحب سے تو میں یہی درخواست کروں گا, سراج صاحب آپ تو ماشاءاللہ اخلاقیات کے حوالے سے آپ کے درس سنتا ہوں, میں آپ کی باتیں سنتا ہوں, مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن سر یہ کیا ہے کہ آپ جن لوگوں کو لیے جو عطار جس سے پوری قوم بیمار ہوئی, اسی عطار کے لونڈے کے ساتھ آپ پھر دوا اس سے لینا چاہ رہے ہیں. کل جو ہے نا ایک مسلم لیگ کے رکن جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. جان محمد علی محمد جان صاحب وزیر مملکت پارلیمانی امور ہمارے ساتھ ہیں, اور ان سے سر کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا نظر آتا ہے سر یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ بڑا عجیب لگا کہ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہیں میرے تو بڑے محترم بھی ہیں, بڑا ایک سلام دعا بھی ہے. مجھے بڑا عجیب لگا سراج صاحب جو ہیں, سراج الحق لالا جماعت اسلامی کے امیر, کرپشن کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں. تو سراج الحق صاحب عمران خان صاحب کو چھوڑ کے, اور آپ کو مبارک ہو کرپشن کی جنگ زرداری کے سنگ. تو سراج صاحب آپ کو زرداری صاحب مبارک ہوں. اب آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ اور میاں صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو یہ بڑا عجیب لگ گیا, مجھے بڑا عجیب لگا کہ جماعت اسلامی اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے مل کے کرپشن کے خلاف جہاد کرے گی. تو مجھے کوئی لطیفہ ہی لگ رہا ہے. سر یہ بتائیے, یہ تو لطیفہ ہے, تو یہ کچھ نتیجہ بھی نکلتا نظر آ رہا ہے سیاسی ونڈو شاپنگ کا؟ رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, تو ان کے گھر آئے, چوئی صاحب نے چائے پلا دی, کھانے کا وقت ہوگا, آئیں گے کھانا بھی کھلا دیں گے. ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہے, لیکن باقی جو ہے تو انہوں نے ٹکا سا جواب تو دے دیا شہباز صاحب کو. اب اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ پھر آپ نہ ہی سمجھیں. بہت شکریہ. علی محمد جان صاحب ہم سے بات علی محمد خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے بھی وہی جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کی جو ہم سب کا موقف ہے. مونس الہی صاحب نے کل پھر غبارے سے ہوا نکال دی, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جتنی مرضی ملاقاتیں کریں, ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. دیکھیں چودھریوں کا نا دسترخوان بہت بڑا ہے چودھری صاحبان کا. وہ ایک فکرہ مشہور ہے اپنا شجاعت صاحب کے حوالے سے, روٹی کھڑی کھاؤ. تو وہ جو ان کے گھر جاتا ہے, جو دروازے پہ جاتا ہے, اس کو پنجابی کہتے ہیں موڑتے نہیں ہیں, واپس نہیں کرتے, اس کو اندر بلاتے ہیں. پھر مونس نے آج پھر اس بات کا اعادہ کیا اسپیکر صاحب سے جو ان کی گفتگو ہوئی کہ ہم اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہیں, ہم کمٹمنٹ کے پکے بندے ہیں, ہم حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں پھر یہ کنفیوژن کیا ہے. آپ ملاقاتیں کرتے ہیں, اپوزیشن اس کو کسی اور طرح کیش کراتی ہے, میڈیا اور طرح کیش کراتا ہے. بہتر ہے کہ یہی جو بات ہے نا, یہ پرویز الہی صاحب کے منہ سے آئے کہ بھائی ہم ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہیں, ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. لیکن ظاہر مونس ان کے آگے سکسیسر ہیں, ان کی طرف سے یہ آنا بھی خوش آئند ہے. اور پھر اپوزیشن کیا بیچ رہی ہے؟ آپ نے کہا ونڈو بڑا اچھا اپنا جملہ استعمال کیا, ونڈو شاپنگ کر رہی ہے. تو بھائی ونڈو شاپنگ کر رہی ہے, پہلے یہ دیکھ لیتے کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے کہ نہیں. یعنی جس پہ سارا ان کو دار و مدار, جب سارا تکیہ ان کا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. تو پھر یہ تماشا کیا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا قوم کو ہجانی کیفیت میں یہ مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں, یا پرائم منسٹر جو دورہ کر رہے ہیں اپنا رشیا کا, وہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا, تو وہاں ان کو غلط میسج دے رہے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے یہ صورتحال ہے. جو ابتدائی اطلاعات تھیں کہ جب پرائم منسٹر رشیا جائیں گے تو پھر یہ عدم اعتماد فائل کریں گے. لیکن پھر آپ کے زرداری صاحب کو سلام ہے, رانا صاحب جی, انہوں نے کہا نہیں یہ نہ کرو. وہ اپنا یہ ہماری لوکل سیاست ہے, اور وہ اپنا ہمارا انٹرنیشنل پاکستان کا امیج ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ مت جائیں, اس پہ نہ کریں. پہلے اپنا آنے دیں 15 مارچ کے آس پاس. میرا خیال نہیں جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ عدم اعتماد کا کوئی ہوتا نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن یہ کہ اتحادیوں کو اپنا اچھا, پھر میں مونس الہی کی بات کی ہے, پھر دیکھیں 2 دن آج یا کل میں نا MKM کا بھی آ جائے گا کہ بھئی ہم حکومت کے ساتھ ہیں, یہ ہماری سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ ہمارا حق ہے, یہ اس طرح کی جو گفتگو جو کریں گے. لیکن اس سے دیکھیں نا پوزیشن جو مین ان پہ کیا تھا, کاف لیگ کا تھا. کاف لیگ کا دوسری بار یہ بیان آ گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں, اور یہ ٹھیک ہے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں سیاسی ملاقاتیں, اور اپوزیشن جو وہیں کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی یہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ارے بھائی پہلے جس پہ آپ نے تکیہ کیا اس سے پوچھے نا,
بالکل کہ ٹھیک ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں، بالکل ان کے ٹھیک۔ واضح انکار کے باوجود بھی بالکل میں ٹھیک۔ نہ مانوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا مونس الہی کا جو کل اسپیکر قومی اسمبلی سے اسد کیسر صاحب سے بات ہوئی، مونس الہی پہلے بھی ایک دفعہ بڑا کیٹیگوریکلی اس بات کو پرائم منسٹر کے سامنے پرائم منسٹر کے سامنے کہہ چکے، کل پھر انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ ہوا بھرتے ہیں اور مونس الہی وہ نکال دیتے ہیں۔ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ اتحادی جماعتوں کی ایک سیاسی لاٹری نکلی ہوئی ہے اور وہ اس پورے کھیل سے بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان کے کچھ پلیئر وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، اچھا، کچھ پلیئر جو ہے وہ سنگل وکٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ آبجیکٹو بڑا واضح ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جتنے بینیفٹ چھوٹی جماعتوں کو حکومت سے ملتے ہیں نا، وہ اپوزیشن سے نہیں مل سکتے، اور ایک ایسی اپوزیشن جن سے مسلم لیگ کاف بھی ڈسی ہوئی ہے، اور ایک ایسی اپوزیشن جو ایم کیو ایم ہے جو پیپلز پارٹی سے کئی بار ڈسی ہوئی ہے، یعنی سندھ کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کو تو مفلوج کر کے رکھ دیا نا پیپلز پارٹی نے سندھ میں، کراچی میں ایم کیو ایم کو۔ اب اس صورت میں مونس الہی صاحب ہوں، ایم کیو ایم ہو، باپ پارٹی ہو، ان کو کیا ضرورت ہے وہ ایک ایسی ڈوبتی کشتی کے اندر سوار ہوں جس کے اندر سے کچھ ہے ہی نہیں، جس میں سے کچھ ملنا نہیں ہے، لیکن وہ ایک بارگیننگ چپ کے طور پر ان جماعتوں کے ساتھ کھانے بھی کھاتے ہیں، چائے پہ بھی ملتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، 2 دن کا وقت بھی مانگ لیتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ساری صورتحال ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا اس وقت یہ کہ کل مجھے ایک مسلم لیگ کے ایم این اے نے کہا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی سازش ہوئی ہے؟ کہنے لگا یہ پرویز الہی کو جو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا سازش ہے؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر اگلے 1.5 سال کے لیے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تو پرویز الہی تو پہنچ جائیں گے 2002 کی پوزیشن پہ۔ بالکل۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کا ساری مسلم لیگ نون جو ہے خالی ہو جائے گی، اور یہ مسلم لیگ نون یہاں سے خالی ہو کے مسلم لیگ کاف جو ہے اس میں ہوا بھر جائے گی، تو نواز شریف صاحب کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، اور یہ کس طریقے سے یہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا زرداری صاحب نے ہمارے خلاف چال چلی ہے، جو میں نے اس دن کہا تھا نا کہ فضل الرحمان نے اور زرداری صاحب نے بیٹھ کے طے کیا ہے کہ جی وزارت اعلیٰ ان کو دے دیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مونس الہی جو بات کر رہے ہیں یہ بات آپ چودھری شجاعت صاحب کی بھی سمجھیں، یہی بات آپ پرویز الہی کی بھی سمجھیں۔ ان کو اس وقت حکومت کا جو کے ساتھ کولیشن میں رہنا ان کے حق میں ہے اور ان کو سیاسی فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مونس الہی کی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھی جائے کہ یہ چودھری برادران کے ہی ترجمانی کر رہے ہیں، کیا یا ایسا ہے یا مونس اپنی کیپیسٹی میں بھی بات کر نہیں، جاتے ہیں؟ بالکل وہ اپنی کیپیسٹی میں بات نہیں کر رہے، وہ چودھری برادران کی اپنے خاندان کی جو ہے وہ اسی طرح نمائندگی کر رہے ہیں جس طرح مریم نواز شریف صاحب کی کر رہے ہیں، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کی کر رہے ہیں، یہ اسی طرح مونس الہی جو ہے وہ بھی آگے جو ہے ان کی لیگیسی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں شفیق صاحب، اس میں جو سب سے بڑی 2 رکاوٹیں ہیں، جو کاف لیگ کی 2 بڑی شرائط ہیں، وہ نون لیگ کسی صورت پورا ہی نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑی جو شرط ان کی طرف سے عائد کی گئی ہے وزارت اعلیٰ کی، اب وہ جو ہے کسی صورت نون لیگ جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتی، اور دوسری اس سے بڑی جو شرط ہے کہ کاف لیگ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اپنی 5 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کرے، جبکہ نواز شریف اور نون لیگ کی قیادت چاہتی ہے کہ عدم اعتماد کے فوری بعد جو ہے انتخابات کی طرف جایا جائے۔ تو یہ اتنا بڑا تضاد ہے جس پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اتحادی جماعت، کاف لیگ تو الگ بات ہے، دوسری اتحادی جماعتیں جو ہیں اب وہ بھی ایم کیو ایم سمیت ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب اتحادی اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں اب وہ 5 سال اسمبلیوں کی میعاد جو ہے وہ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے ساتھ صاحب یہ بتائیں، اسلام آباد کے حلقوں میں بھی ہر جگہ پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے اور مریم نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے اصل کھیل کیا ہے؟ اصل کھیل کیا ہے وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کا حاصل وصول کچھ ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو چونکہ باری لگی ہوئی ہے کہ اب آپ نے کھیلنا، آپ شہباز شریف صاحب آپ اب کھیل لیں، پھر جب وہ تھک جائیں گے تو کہیں گے میں بیمار ہو گیا ہوں، پھر مریم شروع ہو جائیں گی۔ اور ان ساری ایکسرسائز کا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ پرائم منسٹر روس گئے، اگر یہ اتنا سیریس میٹر ہوتا کہ عدم اعتماد ہو رہی ہے تو پرائم منسٹر جو ہے یہ چھوڑ کے روس نہ جاتے، انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے یہ سارا کچھ، عمران خان نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے یہ سارا کچھ، اور وہ روس چلے گئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ تو آپس میں ہی مفادات کی جنگ اتنی ہے کہ یہ آپس میں ہی سر پھٹول ان کا ہو رہا ہے، تو وہ عمران خان کو اس کی پرواہ کیوں ہوگی؟ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں کاف لیگ اس ٹائم دی موسٹ بینیفیشری ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم وہ اسپیکر جو ہیں وہ جتنا ان کو اختیارات حاصل ہیں پاکستان کی تاریخ میں، پنجاب کی تاریخ میں کبھی کسی اسپیکر کو نہیں ملے،
اور وزیر اعلیٰ بزدار جو ہیں اور وہ اور دونوں جیل لیں. وزیر اعلیٰ بزدار اپنے معاملات دیکھتے ہیں لیکن اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی کے طور پہ وہ ایک سٹیپ آگے جا کے اور پنجاب کے معاملات کے اندر بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارا چھوڑ کے ایک ایسی لال بتی کے پیچھے چل پڑے جس کا پتہ ہے انہیں کہ یہ بس آگے جا کے بند ہو جانی ہے, چلنی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے چکر میں پڑیں. شفیق صاحب ایک سوال میں اگر آپ سے بھی پوچھ لوں, یہ جو سیاستدان تو حکومت گرانے کے لیے ہمیں نظر آتے ہی آتے ہیں, لیکن یہ جو اپوزیشن جماعتیں, لیکن یہ جو ہماری میڈیا بریگیڈ ہے, اب پرسوں میں حامد میر صاحب کو سن رہا تھا اور تالی مار کے انہوں نے کہا کہ لو جی بس کھیل ختم, عمران خان صاحب جا رہے ہیں, پارٹی از اوور. یہ جو ایجنڈا ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں حامد میر کو ہم تب سے جانتے ہیں جب ہمارے ساتھ رپورٹنگ کرتا تھا, جوتیاں گھسیٹتا تھا. وہ ایک جرنلسٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہاں پروفیشنل جرنلسٹ ہے اور وہ وہیں سے اوپر آیا. لیکن جب آپ کسی کے ایجنڈے پہ آ جائیں نا, جب آپ کسی ایجنڈا ٹروک کرنا شروع کرتے ہیں, جب آپ کسی پارٹی کے اپنا فورڈ میں چلے جائیں اور ان کی اپنا ان کے اسپوک پرسن بن جائیں تو پھر آپ جرنلسٹ نہیں رہتے. کیونکہ حامد صاحب کو یہی فرسٹریشن ہے کہ وہ کافی عرصہ باہر ہیں میڈیا سے, تو وہ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نوٹس ہوں. سیٹھی صاحب دیکھ لیں, میں ان کو سیٹھی صاحب کو اگر گروپ کہتا ہوں اگر مگر چاہتا ہے, اگر مگر کل کا ان کو مجھے شرم آئی, میں نے رانا صاحب کو بھیجا, وہ تو شرم آتی یار یہ لوگ دیکھیں کہ یار آپ جرنلسٹ ہو, یعنی صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اینکر نے بھی کہا کہ آپ غصے میں آ گئے, صرف اپنے آپ کو نوٹس کرانے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ سیٹھی صاحب گھبرا کے شیشے کے سامنے آ کے پتھر نہ مار دیں, یہ تو سیٹ. تو یہ ان کا وتیرہ ہے, تو ان کے بارے میں کیا بات کرنی. یہ جب صافت ایجنڈے کی آ جائے نا تو پھر ایجنڈے پہ یہ ہوتا ہے. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں. اور مجھے میں اندرون لاہور کا رہنے والا ہوں, ہمارے پاس ایک آپا خورشید تھیں, وہ ہر وقت لوستی رہتی تھی اور ہر ایک کو برا بھلا کہتی تھی, اور اپنی ان کے ساتھ والے سے جنگ تھی تو ہر وقت اس کے کیڑے نکالتی رہتی تھی. کل میں نے نجم سیٹھی صاحب کا جب کلپ دیکھا تو آپا خورشید بہت یاد آئی. ایک بریک لے رہے جی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کریں گے کہ کل ایم کیو ایم نے کراچی میں ریلی نکالی اور خاصی بڑی ریلی تھی, اور ان کے جو مطالبات ہیں میں نے کہا ذرا اس پہ بات کر لی جائے. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب السلام علیکم. کل ریلی نکالی, کیا مقصد تھا سر, کیوں نکالی ریلی آپ نے؟ آج ہماری ریلی کراچی میں بڑھتے ہوئے جرائم خصوصی طور پر اور پورے سندھ میں جو لاقانونیت کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے احتجاجی ریلی تھی, اور ہم آئی جی شپ کے دفتر گئے تھے پرامن طریقے سے. ہم نے ایک احتجاجی مراسلہ دیا جس میں آئی جی شپ کو تجاویز بھی دی اور شکایات بھی دی, اور پھر یہ بھی ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر 10-15 دن میں صورتحال میں ہم بدلی تو ہم پھر آئی سی آفس کے آگے بھی دھرنا دے سکتے ہیں اور سی ایم ہاؤس دوبارہ جا سکتا ہے. خواجہ صاحب اطلاعات یہ ہیں کہ جو سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں تمام ٹرانسپورٹ سندھ کی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ سندھ کے وسائل ایک پارٹی کے لیے استعمال کرنا یہ اچھا وتیرہ تو نہیں ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ جتنی ریلی احتجاج ہے یہ آپ کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے, یہ تمام وسائل یہ عوام کے وسائل ہیں,
اور عوام کے وسائل ہی عوام کو جھونک رہے ہیں. اور یہ ریلی اگر نکال رہے ہیں وفاق کے خلاف تو یہ بتائیں نا سندھ میں کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. خود کانچ کے گھر میں بیٹھے ہیں, کتوں کے کاٹنے کا علاج نہیں ہے. نواب شاہ میں ان کی ناک کے نیچے بینک برادر میں 5 لوگ ایک پولیس افسر کو شہید کر دیا. کراچی میں 50 دن میں 18 لوگ ہلاک ہو گئے. ہزاروں 10,000 سے زائد یہاں پر وارداتیں 2 مہینے میں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ لانگ مارچ کرنے کیا کر رہے ہیں؟ اپنا دامن داغدار ہے اور دوسرے کے اوپر الزام لگانے جا رہے ہیں. ہمیں بھی کوئی مہنگائی سے خوشی نہیں ہے, لیکن اگر پرائز کنٹرول یہاں کراچی میں صوبہ سندھ کی ذمہ داری ہے تو یہاں تو سارا بلیک منی اور سارا جو پرائزز ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں ان کی بینکوں کے نیچے. تو یہاں کرپشن عام ہے, لوگوں کے پیدا ہونے سے لے کے قبر حاصل کرنے تک کرپشن ہے سندھ میں. تو یہ لانگ مارچ بے وقوف بنانے والا مارچ ہے, لیکن اگر ان کو کرنا ہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ ایک لانگ مارچ میں یہ پولیس بھی لے جائیں اپنی اور اپنے یہ کچے کے ڈاکو بھی لے جائیں, تاکہ جب تک آپ لانگ مارچ کریں کراچی میں سکون رہے. بہت شکریہ قائد صاحب, ہم سے بات کر رہے تھے. اچھا جی, اب بڑے ایک میں نے روزنامہ ڈان میں احمد بلال محبوب صاحب کا کالم چھپا ہے اور وہ کہتے کہ جو انتخابی الیکشن ترمیمی جو بل ہے اور انتخابی قوانین وہ جمہوریت کے منافی ہیں. وہ کیسے منافی ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد بلال محبوب صاحب سے یہ پوچھا جائے کون سی سیاسی جماعت ہے پاکستان میں جو ارکان اسمبلی کی جو انتخابی مہم میں شرکت ہوتی تھی اس کی حمایت کرتی تھی. کوئی ایک جماعت کا نام نہیں. بالکل ٹھیک. جتنے لوگوں کو نوٹس آئے ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ یہ سیاسی اور جمہوری حق کے خلاف ہے. تو یہ کہنا کہ جی سیاسی جماعتیں ایک اور طرف کھڑی ہوئی ہیں, اپوزیشن جماعتیں, اور حکومت ایک طرف کھڑی ہے. ایک بات, سول سوسائٹی کے اندر بھی اور میڈیا میں بھی یہ تنقید ہوتی تھی کہ بھئی ارکان اسمبلی کو کیسے روک سکتے ہیں آپ انتخابی مہم میں جانے سے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ آئین اور جمہوریت کے خلاف ہے, ایک بات یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دوسری بات یہ کہا گیا کہ جناب انتخابی قوانین کی ساخت پہ سوالات اٹھ گئے ہیں. وہ بھائی اس پورے پاکستان میں 70 سے لے کے اب تک کے انتخابات کے اوپر ہی سوالیہ نشانہ ہے. الیکشن کمیشن اپنے بنائے ہوئے کون سے قوانین پر درست طریقے سے عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہوئی ہے مجھے بتا دیں. اور یہ جو انتخابی اخراجات کی حد ہوتی ہے جو رکھی جاتی ہے اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے مجھے بتائیے. سیاسی جماعتیں جو اربوں روپے خرچ کرتی ہیں ان کو کس طرح سے آپ روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس سے ساخت تو الیکشن کمیشن کی اپنے اس پر سوالات اٹھتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اور حکومت کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں گی اس سے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, قانون سازی کرنا یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ نے الیکشن کمیشن کو اعتماد میں نہیں لیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے بتائیے کہ آپ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ سے اٹھا کے ارکان اسمبلی سے اٹھا کے الیکشن کمیشن کو دے دیں. کہتے ہیں سیاسی مشاورت نہیں ہوئی, جب کیا ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ مشاورت بھی ہوئی, اپوزیشن سے بھی بات ہوئی, بلکہ پرویز الہی صاحب کے کچھ جو تجاویز تھی وہ شامل کی گئی. یہ کس طرح کالم لکھا جاتا ہے؟ رانا صاحب دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں اگر مگر صحافیوں کی, میڈیا بریگیڈ کی اور دوسرے اس قسم کی صحافی, یہ ہے گھس بیٹھیے. جو دیکھو جو صحافی لکھتا ہے نا وہ اپنے فریم ورک میں اس کا پتہ ہے کہ اس کی اوقات یا اس کی لمٹس کہاں تک ہیں. اب قانون بنانا عدالت کا اس کا کام ہے, اپنا پارلیمنٹ کا, اور کیس کے فیصلے کرنا عدالت کا کام ہے. جب جو صحافی جو ہے نا یا اس قسم میں گھس بیٹھی ہے لکھاری, جب یہ کر لیتے ہیں کہ جج بھی وہ ہیں اور پروسیکیوٹر بھی وہی ہیں اور قانون بھی انہوں نے بنانا ہے, جب اپنے آپ یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے نا تو پھر اس قسم کی تحریریں وجود میں آتی ہیں. اب بلال محبوب صاحب کو اس وقت غصہ یہ ہے کہ جو پچھلے دور میں ان کے للے تللے جو ان کو فنڈ ملتے تھے, ان کے فنڈ میں جو ان کے این جی او کو ملتے ہیں وہ میں لسٹ نکال رہا ہوں, آپ دیکھ کے ہوش آپ کو اڑ جائیں گے کہ یہ اصل میں یہ ہے کہ ابھی عمران خان کے دورے کو وہ للے تللے نہیں مل رہے, وہ جو کروڑوں کے فنڈ وہ نہیں مل رہے, وہ جو انہیں ایک اپنے این جی او بنائی ہے وہ نہیں مل رہے. اب ظاہر جو یہ کچھ لکھ رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, یہ ان کا غصہ ہے. پھر جب چلیں لکھیں, ٹھیک ہے گھس بیٹھیے لکھیں, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں, لیکن کم از کم اپنے نام دیکھ لیں کہ آپ کی حدود کیا ہے. جو کسی کے حدود میں آپ پاؤں رکھیں گے تو پھر وہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے.
پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں، عدالتوں کو عدالتوں کا کام کرنے دیں، اور ہم میڈیا کو میڈیا کا کام کرنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ لکھیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، لیکن اپنے خیالات کے اظہار کو لبریز نہ کریں کہ اس گن سے لبریز نہ کریں کہ ایک حکومت نے اگر آپ کو فنڈنگ نہیں دی تو آپ جو ہے اس میں چڑھ رہے ہیں. بالکل تو اپنی لمٹ دیکھیں، اپنے پاؤں دیکھیں کہاں تک آپ پاؤں، اب چادر دیکھیں وہاں تک اپنا پاؤں بسار سکتے ہیں، اور اپنے لمٹ سے آگے نہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. روزنامہ جنگ کا اداریہ جی، اور اس میں وہ کہتے ہیں بڑھتے قرضے ایک اور بوجھ، اور اس میں انہوں نے پورا احاطہ کیا ہے ہمارے معاشی صورتحال کا. اور وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کی وجہ سے جو قرضے ملے ہیں اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوتی کبھی نرم بھی ہوتی ہیں؟ رانا صاحب، ایک تو یہ اداریہ میں نے دیکھا ہے بڑا ادھورا جو اداریہ ہے وہ لکھا گیا، اور اس میں صرف جو موجودہ صورتحال ہے اس حکومت کے دور میں اس کو زیر بحث لایا گیا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے لے کر 1947 سے لے کر شفیق صاحب 2005 تک پرویز مشرف کے دور تک صرف 600 ارب روپے جو ہیں وہ جو ہے وہ 6 کھرب جس کو کہتے ہیں وہ قرضے جو ہیں وہ لیے گئے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت نے 2008 سے 2018 تک 23,000 ارب روپے جو ہیں وہ قرضے حاصل کیے. اور یہ بھی نہیں بتایا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام یہ 23واں پروگرام ہے، اس سے پہلے 22 پروگرام جو ہیں وہ پہلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو اس طرح یہ ادھورا اداریہ لے کر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی، اور ٹاپ ٹرینڈ تھا نو وار. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ دنیا امن سے رہے، لیکن ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیا ممکن ہے؟ تم ہی کہو. ایسا ممکن نہیں ہوتا. اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی کل پیوٹن صاحب کو یہی تجویز دی ہے کہ بجائے جنگ کے آپ مذاکرات سے چیزوں کو حل کریں. پاکستانی صحافی، وہ صحافی جن کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں پروٹوکول کا کیا اور یہ وہ، کل انہوں نے دیکھ لیا کہ 3 گھنٹے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے پیوٹن نے عمران خان کو ٹائم دیا. یہ جو پاکستانی وہ صحافی جو پیڑ ہیں بیچارے، جن کو ذمہ داری ہے، ذرا ایک دفعہ وہ پروٹوکول اور وہ دیکھیں کہ کس شاہانہ استقبال سے ہوا، اور وہ عمران خان کو نہیں ہوا، پاکستان کے وزیر اعظم کو ہوا. سیٹھی صاحب اور میر صاحب ذرا دیکھیے گا، اور غریدہ فاروقی آپ بھی دیکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی سوموار کو جی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.